یہ دونوں اطراف کی بات ہے، پنجاب میں ٹکٹ لینے والا نہیں ہے، مطلب کوائٹ مینی پوائنٹس. اور عقیل صاحب کی بھی بات پہ فرمائیے گا ضرور، جو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کیا پرسپیکٹو دینا چاہ رہے تھے، اور جو بین بھی کیا ہے یہ JAAC کو، وہ بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ وہاں پر آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے پرائم منسٹر ہیں فیصل راٹھور صاحب. دیکھیے وہ نا، پہلی بات تو اس کا میں جواب دوں، کافی ساری باتیں ہو گئیں، شاید آپ کو یاد بھی دلانا پڑے مجھے. 85 کے الیکشن کی بات انہوں نے کی کہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا. بالکل بائیک آؤٹ کیا تھا، اور اسی سے ہم نے سیکھا، ہمیں اس بات کا ادراک ہوا کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. 85 کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کہیں پر نہیں کیا ہے. وی ہیو آلویز کنٹیسٹڈ، چاہے مشکل سے مشکل حالات ہوں. 2013 میں یاد ہوگا مونا، اتنے برے حالات تھے، اور 2013 کے جنرل الیکشن میں صرف واحد ایک PTI تھی جو الیکشن کیمپین کر پاتی تھی، ورنہ ہمارے تو ہر جلسے کے اندر دھماکہ ہو جاتا تھا. یہ بڑے پرو طالبان تھے، وہ آپ کو وقت یاد ہوگا، اس میں بھی ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کیا. بڑے مشکل حالات میں ہم نے وہ الیکشن لڑے. اس لیے میں ان کو بھی یہی کہوں گی، ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ دوں گی کہ آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہ کریں. دیکھیں، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں، ہار جیت پھر وہ قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو بین کیا گیا. دیکھیے حالات اس حد تک آ گئے کہ جب قتل ہو رہا ہے سامنے اور بے گناہی میں لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، تو پھر ایکسٹریم میجرز لینے پڑتے ہیں. دیر از نو ادر وے. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ سچویشن ہو اور اتنے ایکسٹریم میجرز لینے پڑیں، لیکن وہ مجبوری تھی اور لینے پڑے. لیکن بہرحال جہاں تک ان کی ڈیمانڈ کا تعلق ہے، دیکھیے ڈیمانڈ آپ کی جگہ، اور ہم بھی اس بات سے سہمت ہیں کہ دیکھیے باہر کے لوگ بیٹھ کے کیوں کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ کریں. لیکن یہ سڑکوں پہ جلسے جلوسوں میں اور گولی مارنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل. لیجسلیٹو لیکن اسمبلی میں ڈیمانڈ آپ جا کے سیکنڈ آپ کرتے کو ہیں، وہاں کیونکہ پر اس بارے میں ذرا باقاعدہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہم بات کر رہے پروسیس. ہیں. آپ نہیں ڈیمانڈ دیکھیے، سیکنڈ کرتے ہیں. یہ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی نیشنل اسمبلی میں جو تقریر تھی، ہاں ابھی جو آخری تقریر انہوں نے کی ہے بجٹ والی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات صحیح ہے کہ کراچی میں بیٹھ کے کوئی کیوں کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ کرے. ایگزیکٹلی، یہی ٹھیک ہے، میں نے بات بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی عرض کی تھی یہ کہ ہمارا شاید انہوں نے یہی کہا ہے. اینڈ یہ تھینک یو فار دس، ہمارا آپ نے بالکل مزید پوائنٹ کلیئرٹی آف دے دی. ویو ہے. ہاں یہ ہمارا بالکل پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اگین وہ فیصلہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے ویری کہ فیئر. whether those جی seats remain or not، اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. ہم غیر آئینی تو کوئی چیز نہیں کر سکتے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ان کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے. اور لیکن ان کا جو طریقہ کار رہا ہے، اس میں پھر دیکھیں نا آگے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. دیٹ از unacceptable. ویری ٹرو. اب بات یہ ہے کہ ہم سب خواہش مند ہیں کہ جو کشمیر کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ پرامن ہوں، شفاف ہوں، منصفانہ ہوں، آزاد ہوں، تاکہ لوگ فیصلہ کر سکیں اور وہاں کے معاملات اور حالات بہتر ہوں. گلگت میں جو ہوا ہے، آئی تھنک وہ ایک کین دیٹ بی اے گڈ ایگزامپل ٹو گو بائی. کیا سوال؟ دیکھیے گلگت میں گلگت، جیسے ہاں دیکھیے، ہاں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گلگت بالتستان کے اندر کیمپینز ہوئیں، لوگوں نے فیصلہ کیا. حالانکہ پری پول ریگنگ بھرپور طریقے سے کی PMLN نے. وہاں پر چیئرمین NHA بھی جا کے بیٹھ گئے، علیم خان بھی جا کے بیٹھ گئے، اور یہی اب یہاں پر بھی ہو رہا ہے. اب ایک علیم خان نے جا کے وہاں پر ایک 70 کلومیٹر فرام آئی تھنک مری ایکسپریس وے ٹو مظفر آباد انہوں نے ایک موٹر وے کا اعلان کر دیا ہے. سو دس از آل پری پول ریگنگ. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے پروجیکٹس اناؤنس کر دیں، اور یہ پہلے بھی ہو سکتے تھے، سال پہلے بھی ہو سکتے تھے، 6 مہینہ پہلے بھی ہو سکتے تھے. اب الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد کرنے کا تو کیا کام ہے؟ ہر کسی سے کنکلوزیو ریمارکس. رانا عاطف صاحب، میں آپ چلیں پہلے ذرا بتا دیں اپنی کنکلوزیو ریمارکس. ٹھیک ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو علامہ ناصر عباس صاحب گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے تئی گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جو اپنی فقہ جعفریہ جو ان کی جماعت ہے وہ اس کی طرف سے گئے ہیں. ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے.
جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ایز پر یور انفارمیشن انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی, کوئی آپ کو انگیج نہیں کیا کہ آپ ساتھ جائیں گا؟ سہیل افریدی کا نام تو ویسے ای سی ایل میں ہے, ہمارے 90% 80% پارلیمنٹرین کا نام ویسے ای سی ایل میں ہے, وہ تو ویسے کہیں نہیں جا سکتے, یہ بھی بات وہ میکسیمم پاکستان کے اندر ہی سفر کر سکتے ہیں ابھی تک تو. دوسری بات ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے, پروسیس کا حصہ بننا چاہیے, بالکل تھیوریٹیکلی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر دیکھیں نا, اگر آپ ایک ٹیم کو بالکل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کہیں نہیں آپ پھر بھی میچ کھیلیں, تو اس میچ کا تو فائدہ کوئی نہیں, وہ میننگ فل میچ تو نہیں ہوگا. دیکھیں ڈیموکریسی کوئی صرف ایک ایکسرسائز فار سیک آف اٹ تو نہیں ہوتی, اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے. تو جب تک آپ اس پروسیس کو بہتر نہیں کریں گے, ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارا پروسیس ایکچولی ریگریس کر گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ پروسیس بہتر کریں, ہم ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہیں کہ چلیں جتنا مرضی برا پروسیس آپ اس میں شرکت تو کریں, اس سے ایکچولی ڈیموکریسی امپروو نہیں ہوتی, ایکچولی ڈیموکریسی اور خراب ہوتی ہے. یہ اس کے اوپر اسٹڈیز اوور اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ اگر آپ بری ڈیموکریسی کا حصہ بنیں گے, تھیوریٹیکل تو بن جانا چاہیے, لیکن ایکچولی اس سے آپ ڈیموکریسی کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کیوں نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. آپ ایک جماعت کو آپ رجسٹر نہیں کر رہے ہیں. بتائیں بیرسٹر صاحب, یہ پلیز آئی ایم جسٹ کلیکٹنگ فائنل لائنرز فرام ایوری ون. رانا صاحب نے اپنی بات دوبارہ انہوں نے گلا دہرایا کہ جو وہ ان ریپرزینٹڈ ہیں, ان کے پاس سمبل نہیں ہے. ایسا گلا آپ نے کبھی تاریخ میں مطلب اتنا ناروا سلوک دیکھا ہے؟ ایک تو یہ ضرور فرمائیں, اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ اپوزیشن لیڈران بھی تو جا رہے تھے. میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا, غالباً آپ کو آڈیو نہیں پہنچی تھی, کہ اپوزیشن رہنما جب یہ جا رہے تھے کشمیر, کتنے بڑے بڑے نام, شاہد خاقان, علامہ راجہ ناصر عباس, محمود اچکزئی, تو ان کو آپ لوگوں نے وہاں جانے نہ دیا. مطلب کیا یہ انسیکیورٹی تھی یا ان سے کوئی وہ تھا, آپ کو ڈر و خوف تھا کہ ان کو آپ نے روک دیا کشمیر جانے سے؟ نہیں دیکھیں, انسیکیورٹی کی بات نہیں, اور میرے خیال سے یہ کوئی مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے, اینڈ obviously if it's a prescribed organization ان کے ساتھ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے نا. اور ان کی ڈیمانڈز آلریڈی, جب حکومت ان کی ڈیمانڈز مان چکی ہے, and حکومت was in a position to give something, and حکومت actually did give into 35 demands out of 38, تو اس کے بعد ایک اور یہ جو unlawful unconstitutional ڈیمانڈ ایڈ ہو گئی, تو اس پہ بھی میں دیکھیں شرمیلا صاحب نے ٹھیک کہا, یہ میں نے بھی یہی بات کی کہ یہ کام قانون ساز اسمبلی کا ہے, یہ آئینی معاملہ ہے, یہ سڑکوں پہ حل نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک رانا صاحب نے کہا, یہ تو دیکھیں نا کہ ان کے اپنے لیڈر, اپنے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ میں آئی ہوپ کہ آپ اپنی اسکرین پہ چلائیں, جی ضرور, میدان چھوڑ کے بھاگنا اور راہ فرار اختیار کرنا. یہ تو وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تو کھمبا بھی کھڑا کر دیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں تو وہاں پہ بھی اس کو اتنی زیادہ ووٹیں ملیں گی. اب تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کھمبے نہیں مل رہے, یا کھمبے کم پڑ گئے ہیں, یا کیا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اب آپ کو گراؤنڈ پوزیشن آپ کی پتہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں کیا گراؤنڈ پوزیشن ہے. اور اس کے بعد انہی کی پارٹی کے وہ وزیر اعظم تھے, پھر وہ پیپلز پارٹی میں گئے, اب وہ استحکام میں چلے گئے ہیں. آئی ایم ناٹ اسپوکس پرسن فار استحکام, یا میں اس پارٹی سے جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. اینڈ دس از ایکچولی نیوز ٹو می کہ وہاں پہ جا کے اگر کوئی افتتاح ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو افتتاح تو نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کیا ہے نا انہوں نے, اعلانات بھی نہیں کر سکتے نا آپ, وفاقی وزراء نہیں کر سکتے. اور بائی دی وے وہ کہتے ہیں یہی کام آپ لوگ گلگت میں بھی کر رہے تھے کہ آپ کے جو کابینہ کے ارکان تھے وہاں جا رہے تھے. انہوں نے کون سا کوئی کام کرنا ہے, یہ صرف اعلان ہی کرتے, کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعلان انہوں نے بہت کیے ہوئے ہیں. بیرسٹر صاحب جی بالکل, جس طرح موٹر وے کا اعلان ہوا تھا, جس طرح باقی دیگر دیکھیں نا, ہزارہ موٹر وے کا بھی اعلان ہوا ہے, پھر یہ جس موٹر وے پہ آپ ٹریول کرتے ہیں اس کا بھی اعلان ہی ہوا تھا, پتہ نہیں بنا کون گیا ہے. میاں نواز شریف نے تو شاید اس پہ کام ہی نہیں کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو مطلب کم از کم اس طرح تو نہ کہیں, جو کام کیے ہیں, جو لوگ دعائیں دیتے ہیں ان کو کم از کم کچھ تو ریگارڈ کریں. سر آپ فیصل آباد جاتے ہیں, مجھے بتائیں پنڈی بٹیا سے آپ فیصل آباد جاتے ہیں, اس موٹر وے کو کیا آپ کا دل خوش نہیں ہو جاتا؟ رانا صاحب آپ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف, شکریہ پاکستان مسلم لیگ نون, آپ سچ بتائیں, آپ کا دل نہیں خوش ہوتا؟ آپ اتنا پرسکون ٹریول کرتے ہیں. بالکل, میں کیوں خوش کس چکر میں ہونا. اچھا یہ کیا مطلب کہ جب آپ کہیں کسی کوئی فیسلٹی یوز کرتے ہیں ٹیکس پیئر کی, یہ کس طرح کی مینٹیلٹی ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے؟ اور ہمارا دل تو میں جب دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, اس سال $5 بلین جو انہوں نے ایسٹیمیٹڈ ایکسپورٹ اس سے نیچے گر گئی ہیں,
तो उसके बारे में मैं किसको बोलूं? जो बिजली 3 बताएं गुना भाई, महंगी होगी उसके बारे में वकील मैं साहब, किसको वो बोलूं? कुछ जो तो पेट्रोल 200 रुपए महंगा हो गया उसके बारे में किसको बोलूं? ये उनके नाम भी मुझे जरा बता देना। शिकायत उनको ज्यादा है, खुशी उनको कम है भाई। मोटरवे बना सवाल के हमें कह रहे हैं हम मेरा शुक्रिया अदा पेट्रोल करें। का भी बता दे जाते जाते, आज जितने सस्ता कर रहे हैं, जितने फिर आप पिछले पाकिस्तानी- हफ्ते तो आप लोगों ने आवाम को छोड़ दिया। वकील साहब बताएं ना, ये मुझे बताएं ना, ये जो महंगाई हुई है इतनी ज्यादा, ये जो मुल्क की एक्सपोर्ट $5 बिलियन गिर गई है, इसका Right, शुक्रिया live किसका take the अदा last करना comment, है? जी, वक्त इकोनॉमी नहीं है। बैठ गई है, भूटान से नीचे इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका शुक्रिया किसका अदा करना है? नाम तो जरा मुझे बता दें, शहबाज शरीफ का कि नवाज शरीफ का? चल रहे हैं, अस्पतालों के हालात देखें, स्कूलों के हालात देखें, आप बाकी हालात देखें, BRT चलिए आप मेरे साथ एक पूरा प्रोग्राम करें गवर्नेंस के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। मतलब जो टैक्स पेयर्स मनी Right, का ज़िया right. हुआ है उस पर भी तो देखें। अब ये देखें, हमने, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आपने पहले कहा था ना कि रियासत बचाई और सियासत, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कम से कम हमने वो इक़दाम उठाए हैं जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो एक पॉजिटिव आउटलुक पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब उसमें वक्त लगता है, ज़ाहिरी बात है। इस दफ़ा हमारी एक्सपोर्ट लेड और एक्सपोर्ट सेंट्रिक हमारा जो बजट था वो उस हवाले से हमने दिया, और यही कोशिश है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, और उसके लिए हम सबको जो है इकट्ठे मिल के काम करने की ज़रूरत है।